بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں جب بھی پریشان اور بے سکون ہو جاؤں، اللہ پاک کی عبادت کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو کر کہہ رہا ہے، غم نہ کرو، میں ہوں نا۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا، تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے دیکھو گے تو ہر ناممکن بھی ممکن لگے گا۔ جو بات عزت تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ کسی بھی حرام تعلق میں اس نیت سے نہ رہیں کہ کل کو آپ اسے حلال بنا لیں گے۔ آپ سے کل کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ عورت اگر خیانت کا ارادہ کرے تو وہ قادر ہے کہ خیانت کر سکتی ہے، اگرچہ اسے 40 دیواروں کے پیچھے کیوں نہ بند کر دیا جائے۔ لیکن جب وہ ایک مرد کے ساتھ مخلص ہوتی ہے تو لاکھوں مرد مل کر بھی اس کو نہیں بہکا سکتے۔ عورت محبت ٹوٹ کر کرتی ہے، انتظار بھی کرتی ہے، لاپرواہی بھی، سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن جب عورت ایک بار پرواہ کرنا چھوڑ دے تو آپ چاہے اس کے قدموں میں گر جائیں تو وہ لوٹ کر نہیں آتی۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے۔ تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ محبت چاہے آدھی ہو یا پوری، لیکن عورت کو مرد پورا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ وہ اسے چھوڑ دیتی ہے مگر تقسیم شدہ مرد قبول نہیں کرتی۔ حیا صرف آنکھ کا جگا دینا ہی نہیں ہے، آنکھ کا بے حیائی کے تمام مناظر سے احتراز اصل حیا ہے، چاہے تصویر ہو، تمثیل ہو یا کاغذ پر چھپی غلیظ تحریر۔ ترقی یافتہ عورت سمجھتی ہے کہ بے پردگی آزادی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ اپنا حفاظتی سامان کھو چکی ہے۔ مرد کے دل میں عورت کے لیے کشش تب تک رہتی ہے جب تک وہ مرد سے دو چیزیں چھپا کے رکھتی ہے، پہلی گہری محبت اور اپنا جسم۔ اگر کوئی آپ سے 3 باتیں کہتا ہے تو اس کا مطلب اس کو آپ سے کوئی محبت نہیں۔ نمبر 1 مجھ سے ملو، نمبر 2 ہم شادی کریں گے، نمبر 3 گھر والوں کو منانا ہوگا۔ پسندیدہ شخص دل بر سکتا ہے، لیکن جس سے محبت ہو اسے دل نہیں پڑتا۔ یہی فرق ہوتا ہے پسند اور محبت میں۔ پسند بدلتی رہتی ہے جبکہ محبت کبھی نہیں بدلتی، اور سچی محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتا۔ ہم نے اب دوسروں کا خیال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے، کس سے کتنا فاصلہ بنا کر رکھنا ہے۔ مجھے زندگی نے سب کچھ سکھا دیا ہے۔ میں نے وقت سے پہلے سیکھا ہے کہ ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصہ نہیں ہوتا، اور ان پر زیادتی یا ظلم مسلط بھی کر دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ
لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے اور اس کے حق میں دعائیں کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ اپنے دور کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے ہرگز نہیں ہوتا، وفا کا تعلق اوقات سے ہے، بساط سے ہے۔ جس کی جتنی مرضی ہوتی ہے وہ اتنی ہی کرتا ہے۔ یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں یہ اپنے خواب دل کے صندوق میں بند رکھتی ہیں اور جو خواب پورا نہ ہو اس کو آنکھوں کے پانی میں بہا کر مسکرا دیتی ہیں۔ جب محبت میں مت ماری جائے تو بندہ من چاہے انسان کو خوش کرنے کی لالچ میں اپنی عزت نفس کی دھجیاں بھی اڑا دیتا ہے تو بھی سامنے والا شخص کو آپ کے کسی جذبے سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں نعمت کی طرح ہوتے ہیں، ہمارے اچھے اور برے اعمالوں سے ہٹ کر ہمیں عطا کیے جاتے ہیں تاکہ باقی زندگی ہمیں کچھ تو اچھی لگنے لگے۔